الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال حدثنا محمد القاسم حفظه الله ورعاه بكل خير وعافية عن المفتي الأعظم بباكستان الشيخ محمد رفيع العثماني رحمه الله تعالى، وعن شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني حفظه الله تعالى، عن الشيخ المفتي محمد رشيد أحمد اللديانوي، عن شيخ العرب والعجم حسين أحمد المدني، عن شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، عن الشيوخ الكبار في الهند سيد العلماء الشيخ القاسم النانوتوي، وسيد الفقهاء الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، وعارف بالله الشيخ محمد يعقوب النانوتوي، عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي، عن الإمام الحجة الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي، عن إمام الأئمة العارف بالله الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه مرجع الأسانيد في الهند الإمام المنقول والمعقول الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السدزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري عن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمهم الله تعالى ورضي عنا وعنهم أجمعين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات علماء اکرام، محترم سامعین، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ایک جماعت اور تیار کی جو درس نظامی کی تکمیل کر رہی ہے اور حدیث شریف کو پڑھنے کی اللہ رب العزت نے ان کو سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس دور میں جب کہ باطل
اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن اہل حق علماء وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حق علماء کی آواز کو، ان کی محنت کو، ان کی کاوش کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ آج باوجود تمام تر مخالفتوں کے، باوجود تمام تر دنیا کی سپر پاور طاقتوں کی محنتوں کے، اللہ تعالیٰ نے قال اللہ قال رسول کا سلسلے کو منقطع نہیں فرمایا، بلکہ یہ سلسلہ الحمدللہ بڑھ رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا ہے۔ ماضی میں کتنے لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، بڑے بڑے سربراہان مملکت آئے جنہوں نے رکاوٹیں ڈالی، لیکن وہ خود نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کاروان کو، جو قال اللہ قال رسول کا کارواں ہے، اس میں اللہ نے اضافے فرمائے، اس میں اللہ نے کمی نہیں فرمائی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لی ہے۔ مخالفتیں تو ہر دور میں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ نے توحید کا کلمہ بلند فرمایا، دین کا کلمہ بلند فرمایا، اسی وقت سے مخالفتوں کا آغاز ہو گیا تھا، اور اتنا مشکل وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہماری مثال ایک ایسی سردی سے ٹھٹری ہوئی بکری کی سی تھی جو سردی سے ٹھٹر رہی ہو، کیونکہ قتال ممنوع تھا۔ لیکن ان مشکل حالات میں صحابہ کرام نے مقابلہ کیا، اپنے کام کو جاری رکھا اور مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ سب حضرات جانتے ہیں، سیرت طیبہ سے سب واقف ہیں کہ ایک طرف تو نزول قرآن ہو رہا ہے، تعلیم قرآن ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، دعوت بھی دی جا رہی ہے، تمام تر جہاد پر کام ہو رہا۔ مخالفتیں ہیں کہ وہ تو بڑھ رہی ہیں، مخالفتیں کم نہیں ہوئی، دشمن کم نہیں ہوئے، دشمن بڑھتے رہے، لیکن دین کا کارواں چلتا رہا، دین کا پیغام چلتا رہا۔ اور آج اگر ہم ماضی کا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، پھر صحابہ کرام کا زمانہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، یہ میرا زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ تو ان کا زمانہ تھا۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب کچھ کمی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے حافظ قرآن، عالم قرآن پوری دنیا کے ہر خطے میں اس وقت الحمدللہ موجود ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جبکہ میں نے جیسا عرض کیا کہ مخالفتیں تو ہر زمانے میں رہی، ایسے ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ حکومتوں نے اتنے سخت ایکشن لیے کہ وہاں انہوں نے اپنے نزدیک قرآن کا، دین کا بیج مار دیا تھا، لیکن جب وہ ظلم کی چکی ہٹی اور وہاں کے دیندار لوگوں نے، فکر مند لوگوں نے اپنی اولاد کی، دین کی حفاظت کی، جب وہ ظلم کی چکی ہٹی، اندر سے دوبارہ ایک ایسی قوم نکل آئی، ایک ایسی نسل نکل آئی جو حاملین قرآن بھی تھے
اور قرآن پاک کے علوم سے واقف بھی تھے۔ آپ دیکھیے جس وقت روس آیا اور اس نے ہماری اسلامی ریاستوں کے اوپر قبضہ کیا، سمرقند، ازبکستان، تاجکستان اور قرغیزستان، یہ سارے علاقے جو علماء ماوراء النہر کے علاقے، دریا آمو کے اس پار کے علاقے، افغانستان کے اس پار کے علاقے، جہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ازبکستان کے، آپ کا مزار بھی ازبکستان میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ ازبکستان میں، ہدایہ جو ہمارے ہاں کی فقہ کی بڑی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، وہ مرغینان ازبکستان میں، قاضی خان، فتاوی قاضی خان جو ہمارے فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے، جس کو فتاوی خانیہ بھی ہم بولتے ہیں، عالمگیر کے حاشیے پر بھی چھپی ہوئی، وہ اوزن قرغیزستان کے، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب المبسوط للسرخسی ہے، جو انہوں نے جیل کے اندر کنویں کے اندر بیٹھ کر املا کروائی تھی اپنے تلامذہ کو، ان کا وہ اوش کے، وہ قرغیزستان کے، یہ خطے بھرے پڑے تھے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے فقہا سے، بڑے بڑے اہل علم سے، لیکن جب روس آیا اور انہوں نے پھر جب وہاں پر ظلم کی چکی سے مسلمانوں کو پیسنا شروع کیا، تو یہاں تک حالت ہوئی کہ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی انسان اگر قرآن پڑھا رہا ہے تو اس کی سزا سزائے موت تھی۔ مجھ کو یاد ہے جب پہلی مرتبہ ازبکستان آزاد ہونے کے بعد ہمارے اکابر علماء کرام کا ایک وفد گیا ختم نبوت کی تحفظ ختم نبوت کے حضرات تشریف فرمائے، ان کی دعوت پر ازبکستان گئے، اس میں پاکستان کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام بھی تھے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب سکندر رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور بھی بہت سارے علماء ساتھ گئے تھے۔ تو والد صاحب مجھ کو واقعہ کئی دفعہ انہوں نے سنایا، انہوں نے کہا کہ جہاز میں ہمیں ایک آدمی ملا، ازبکستان کا تھا، اس زمانے میں نئی نئی پروازیں شروع ہوئی تھی، نیا نیا آزاد ہوا تھا، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جی میں نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دی تھی، تو مجھ کو 6 سال قید بمشقت ہوئی تھی صرف اذان دینے کے اوپر۔ اب اندازہ کر لیں جب اذان دینے کے اوپر سزا تھی تو آگے پھر کیا ہوتا ہوگا۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ان مشکل حالات میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھایا، انہوں نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دی کہ حجرے انہوں نے قائم کیے، تہخانے قائم کیے، 74 سال روس رہا، اسی طرح وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے کہ دن بھر محنت مزدوری کرتے تھے، تھکے ہارے آتے تھے، لیکن راتوں کو وہ اپنے بچوں کو لے کر، محلے کے بچوں کو لے کر اندھیرے میں تہخانوں کے اندر جا کر بیٹھتے تھے، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر پکڑے گئے تو سزا سزائے موت ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، دینی علوم کی تعلیم دی، اور اپنی نسلوں کے اندر انہوں نے دین رکھا۔ اصولاً تو کوئی باہر سے، غیر ملک سے ان کے ملک میں جا نہیں سکتا تھا، اور نہ کوئی ان کے ملک سے باہر آ سکتا تھا۔ اصولاً تو انہوں نے اپنے نزدیک دین کا بیج مار دیا تھا، لیکن آفرین ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی نسلوں میں دین کو باقی رکھا۔ جب وہ روس کی ظلم کی چادر ختم ہوئی، سمٹی، اندر سے پوری ایک مسلمان نسل نکل کر آئی جو اسی طرح دین سے آراستہ و پیراستہ تھی جو کہ در حقیقت ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور آج آپ جا کر دیکھیں ان ممالک میں ماشاءاللہ مسجدیں آباد، مدرسے آباد۔ میں قرغیزستان موقع ملا جانے کا، ازبکستان ملا، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد بچوں کی مدرسے بھرے پڑے ہیں بچوں سے،
اور دینی تعلیمی اداروں سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی اور کس طرح دین قائم ہوا۔ یاد رکھیے باطل تو آپ کو، ہمیں اور دین کو مٹانا ہی چاہتا ہے، آج سے نہیں مٹانا چاہتا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مٹانا چاہتا ہے، لیکن نہ کبھی مٹا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دین رکھنا ہے رہے گا۔ جب وہ کفر کا، ضلالت کا ایک دور آئے گا کہ کوئی اہل ایمان باقی نہیں ہوگا، اس وقت تو حروف قرآن بھی اڑ جائیں گے، دیندار بھی اڑ جائیں گے، لیکن اس وقت تک رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، خوش نصیب ہیں وہ اساتذہ جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سلسلہ میں آپ سے عرض کروں، ان ملکوں میں بھی یہ قرآن قال اللہ قال الرسول کی تعلیم پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، جو ملک ہمارے شدید ترین مخالف ہیں، وہ روک نہیں سکتے۔ کوشش پوری کی انہوں نے، لیکن اس سلسلہ تعلیم کو وہ روک نہیں سکے۔ میری مراد وہ تمام ممالک ہے جن سے ماضی میں جنگیں چلتی رہی مسلمانوں کی، جن سے مقابلے چلتے رہے۔ آج آپ جا کر دیکھیں ماشاءاللہ وہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، عورتیں ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہیں، بچوں میں دین ہے، جو فکر رکھتا ہے اس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی تعلیم اور تعلم سے، قرآن اور حدیث کی اسی تعلیم سے اللہ رب العزت ہمیں جوڑے رکھے اور قبر تک اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے لے جائے، ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ دین باقی اور ساری رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا، قرآن اور حدیث کے علم کا حاصل کرنا، یہ عظیم ترین سعادت ہے، عظیم ترین سعادت ہے۔ جو طلباء طالبات اس علم کو حاصل کرتے ہیں، اس دین کو سیکھتے ہیں، ان پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ بھاری ذمہ داری یہ کہ آپ کے اساتذہ نے اپنی ذمہ داری آپ تک پہنچا دی، اپنا علم آپ تک منتقل کر دیا۔ آپ کے اساتذہ کرام کو ان کے اساتذہ نے یہ علم منتقل کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے سینہ بسینہ ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا۔ آج تک یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ میرے مراد ان تمام حضرات علماء کرام سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے آج یہ دستار حوالے کی، آج یہ منصب عطا کیا کہ آج وہ درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ اس باغ میں ایک اور شگوفے کھلے ہیں، اس باغ میں اور پھول کھلے ہیں جن کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالی۔ انشاءاللہ یہ ذمہ داری وہ اپنی اگلی نسلوں کو انشاءاللہ منتقل فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ جو ہم حدیث شریف کی جو ابھی عبارت پڑھی، جہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب شروع فرمایا کہ باب قول اللہ عز وجل وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ پھر آگے جا کر وَبِهِ قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ ابن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سند ہم نے اور آپ نے پڑھی۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند پڑھی، اپنے اساتذہ سے لے کر وہاں تک پڑھی۔ یہ علوم دینیہ کا، حدیث شریف کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہر حدیث جو طالب علم بھی پڑھتا ہے وہ اپنے استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند کے ساتھ، ایک ایک راوی کے حالات کے ساتھ وہ اپنی سند کو بیان کرتا۔ یہ ترہ امتیاز صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حاصل ہے۔ آج لوگ بہت سارے حوالے دیتے ہیں کرسچینٹی کے، جوئشزم کے، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہوتی، ان کے پاس تو یہ بھی ان کو معلوم نہیں کہ جو نسخہ ان کے ہاتھ میں ہے اس کے اندر بھی کوئی تحریف ہے کہ نہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام اور ان کے
تابعین تب تابعین، پھر شاگرد ان کے، یہ تو ان کی بے تحاشا محنتیں ہیں کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کو محفوظ بھی کیا اور اس حدیث کی ایک ایک سند کو محفوظ کیا۔ کوئی آج اگر یہ چیلنج کرے کہ اس حدیث کی سند محفوظ نہیں، تو آج ہم اس کی ایک ایک حدیث کی ایک ایک روایت کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ علماء جرح و تعدیل، جن کو اسماء الرجال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، علماء جرح و تعدیل نے کام ہی یہی کیا کہ ایک ایک راوی کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا، یہاں تک بیان کیا کہ یہ اس نام کے راوی ہیں، یہ ان کے حالات زندگی بیان کیے، ان کی قوت حافظے کو بیان کیا، ان کی امانت اور دیانت کو بیان کیا، ایک ایک چیز کو بیان کرنے کے بعد پھر درجہ بھی مقرر کیا کہ ان راوی کی روایت جب آتی ہے تو اس کی سند کی حیثیت کیا ہوگی۔ چنانچہ جب ہم ترمذی شریف پڑھتے ہیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی یہ محاکمہ کر دیتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن غریب، کہ اس کا درجہ حدیث کا ہی ہے۔ کتنا بڑا عظیم الشان کام ہے۔ آپ رجال کی کتابیں تو اٹھا کر دیکھیں، کتنی ضخیم کتابیں ہیں رجال کی، جو علماء رجال نے اس کو ضبط کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رجال بھی ایسے تیار فرما دیتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کوئی کہے کہ جی ایسا حفظہ کیسے ہو گیا، میں کہتا ہوں آج بچوں کو اٹھا لے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کو کیسا حفظہ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ پورا قرآن پاک ازبر سنا دیں گے۔ ایک آیت کوئی آدمی غلط پڑھ دے کسی مجمع میں، پوری 10 آوازیں مجمع میں آ جائیں گی کہ اس نے قرآن پاک کی آیت غلط پڑھا۔ کیوں؟ اللہ نے حافظہ بچوں کو دیا، اور انہی بچوں کو آپ کوئی اور قرآن اور کتاب یاد کروا دیں، دیکھ لیں پھر کیسے یاد ہوتی ہے ان کو۔ یہ تو معجزہ ہے کلام پاک کا۔ اسی طرح حدیث کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ان حضرات نے، ان محدثین نے حدیث شریف کے درجات کو، حدیث شریف کے کو اندر محاکمہ کر کے ایک ایک حدیث کی روایت کو بما سند محفوظ کیا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر بعض بن گھڑت احادیث بھی داخل کر دی، لیکن ان احادیث کو علماء کرام نے باقاعدہ نام دے دے کر پوری تفصیل کے ساتھ لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الموضوعہ پوری کتاب موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ پوری کتاب موجود ہے۔ پورے علماء جرح و تعدیل نے پورا ایسی چھلنیوں میں چھان کر روایت کو رکھا ہے کہ ہر حدیث کی سند، ہر حدیث کا درجہ، ہر حدیث کے اندر کیا کمی اور کیا کوتاہی اگر روایت کے اعتبار سے رہتی ہے، کوئی روایت ایسی ہے تو اس کا درجہ لکھ دیا کہ اس کا درجہ حدیث کا یہ ہوگا، اس سے استنباط اس طریقے سے ہوگا۔ یہ قربان جائیے اپنے ان حضرات کی محنت کے اوپر۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، جرح و تعدیل کی ان کی شروحات کو دیکھیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے رجال تیار فرمائے تھے جنہوں نے حدیث شریف کے اوپر محنت کی، اور یہ محنت انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی۔ وقت کم ہے، مجھے ویسے صرف 30 منٹ دیے گئے ہیں، 25 منٹ دیے گئے تھے، 5 منٹ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کر لیا اس میں، اور اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں حدیث شریف کے اوپر۔ وقت کم ہے، رات بھی دیر ہو گئی ہے۔ یہاں پر فرمایا باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کلام پاک کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موازین مقرر کیے، کئی طرح کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی میزان مقرر کی ہیں انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، کہ اعمال بنی آدم، انسان کے جو اعمال ہوں گے اور انسان کے جو اقوال ہوں گے، ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ، اور انسان کے جو اعمال ہوں گے وہ یوزن، ان کا وزن کیا جائے۔ یعنی گنتی جو ہے، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات اگر اعمال کی گنتی کی کثرت ہوتی تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل آخری وقتوں میں ایمان قبول کرتے ہیں اور ان کو وقت زیادہ نہیں ملتا، تو ان کے اعمال تو کم ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعمال کا کیا رکھا؟
وزن رکھا، اور اعمال کا وزن بھی ایسا رکھا کہ بعض اوقات ایک مرتبہ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی بدولت انسان کے نامہ اعمال کو اتنا جھکا دیتے ہیں کہ وہ انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ من کان آخر کلامہ قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا، غالباً خیبر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر کا، کہ ایک آدمی آئے، چرواہے تھے، ان چرواہوں نے آ کر صحابہ کرام سے پوچھا، واقعہ لمبا ہے، میں مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے آ کر، چرواہے تھے، جسم سے بدبو اٹھ رہی تھی، رنگت بھی کالی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ جو لوگ اتنے زیادہ جن صاحب سے ملتے ہیں یہ کون ہیں جن کے پاس ہر وقت جھمگٹا لگا رہتا ہے افراد کا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا کہ مجھے ان سے ملاقات کرواؤ۔ ان سے ملاقات کروائی، بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھا دیا۔ پھر جب کلمہ پڑھایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب کیا عمل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی کوئی اور عبادت کا تو وقت ہے نہیں، نماز کا بھی وقت نہیں ہے اور روزے کے بھی زمانے نہیں ہے، اور بھی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، جہاد ہو رہا ہے، آپ جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ جیسے ہی جہاد میں شامل ہوئے جاتے ہی شہید ہو گئے۔ جب شہداء کی میتیں رکھی گئی شام کو تو وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک آدمی ایسا ہے ان کو ہم نہیں پہچانتے، باقی تو سارے ہمارے ساتھی ہیں، وہ انجان ساتھی ہیں، کہاں سے آئے معلوم نہیں۔ آپ نے کہا کہ دکھاؤ۔ آپ نے جب جا کر دیکھا تو یہ وہی چرواہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہو کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ نہیں جانتے، اس کو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے ان کے جسم کی بدبوؤں کو خوشبوؤں میں بدل دیا، اللہ نے ان کے رنگ کی کالک کو سفیدی میں بدل دیا، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ ایک کلمہ کتنا وزنی ہوا، کتنا وزنی ہوا کہ اس ایک کلمے نے ان کا بیڑا پار کر دیا۔ بعض اوقات ایک نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ میرے والد واجد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں یہ واقعہ بہت دفعہ انہوں نے سنایا، اور انہوں نے اپنا اساتذہ سے یہ واقعہ سنا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، چونکہ وزن اعمال کا باب ہے اور وزن اعمال کی احادیث ہے، اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو ایک آدمی، کیونکہ جب دایاں پلڑا جب جھک جائے گا تو آدمی جنت میں چلا جائے گا، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور دایاں پلڑا اوپر رہ جائے گا اور بایاں جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، یعنی گناہ زیادہ ہوں گے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو ایک آدمی آئے گا، اس کا معمولی سا دایاں پلڑا اوچھا رہ جائے گا، اوپر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک نیکی تمہارے نامہ اعمال میں پڑ گئی نا، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تم ایک نیکی لے آؤ۔ وہ سوچے گا کہ ایک نیکی تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ تو میں کسی سے بھی لے لوں گا۔ بھاگتا ہوا جائے گا پہلے ماں کے پاس، کہے گا ماں ہے جو مجھے ایک نیکی دے دے گی۔ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی کہ بیٹا آج نہیں، آج یہ محبت کا کام ختم، یہ سب دنیا کی تھی۔ ماں ٹکا سا جواب دے دے گی۔ پھر وہ آئے گا اپنے باپ کے پاس، باپ بھی ٹکا سا جواب دے دے گا۔ اب وہ مارا مارا پھرتا رہے گا، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ایک آدمی ان کو دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ بھائی تم اتنے پریشان کیوں پھر رہے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں نے میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی ہے، اور ماں نے بھی جواب دے دیا، والد نے بھی جواب دے دیا، فلانے نے بھی جواب دے دیا، اب سمجھ نہیں آ رہی کس سے لوں۔ وہ آدمی کہے گا کہ تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، میرے نامہ اعمال میں ہے ہی ایک نیکی اور کوئی نیکی نہیں ہے، لہٰذا اس ایک نیکی کو لے کر تو میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو چلو تم لے لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ آدمی حیران ہوگا کہ آج کے دن بھی میری کوئی
سخاوت اتنی بڑی کسی نے میرے ساتھ کی. وہ ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا, اللہ کو پتا تو سب کچھ ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھئی کون آج کے دن اتنا بڑا سخی تھا جس نے تمہارے ساتھ سخاوت کی, ذرا لے کر تو آؤ اس کو. وہ لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تم نے اتنی سخاوت اس کے ساتھ کی کیوں کی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ اس کے پاس ایک نیکی کی کمی تھی, میرے پاس تھے ہی ایک نیکی, اس ایک نیکی کو لے کر تو میں جنت میں جا نہیں سکتا تھا, تو میں نے دے دی اس کو کہ اس کے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے ہمارے بندوں پر رحم کیا, ہم تم پر رحم کرتے ہیں, تمہیں بھی جنت میں بھیجتے ہیں. دیکھو ایک نیکی تھی, وہ ایک نیکی اس کو جنت میں لے جائے گی. پتہ کیا چلا کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. میں اور آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, میرے اور آپ کے نزدیک وہ چیز کیا ہے؟ چھوٹی ہے. لیکن اللہ کے نزدیک بعض اوقات وہ ایک نیکی اتنے اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے, اتنی اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے کہ وہ انسان کا بیڑا پار کر دیتی ہے. تو وزن اعمال میں فرمایا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن, انسان کے اعمال اور اس کے اقوال دونوں کا وزن ہوگا. جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کا بھی اللہ کے ہاں وزن ہے. کتنے اخلاص کے ساتھ بات کی, اللہ کے لیے کی, شہرت کے لیے کی, نام و نمود کے لیے کی, کس کے لیے کی. پھر آگے فرمایا کہ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کی تشریح فرماتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے الفاظ اگر قرآن پاک میں کہیں آتے ہیں تو اس کی بھی ساتھ ساتھ تشریح کرتے ہوئے چلتے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کی آیت ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم, اس کی یہاں تشریح فرمائی کہ القسطاس العدل بالرومیہ. القسطاس جو ہے وہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط. یہاں پر بھی عجیب عبارت لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ القسط مصدر المقسط. قسط ثلاثی مجرد اور مقسط باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. اقسط یقسط اقساطا فهو مقسط. تو ثلاثی مجرد جس کا مصدر ہو تو اس کا مزید فی کیسے, اس کا مصدر کیسے, جس کا مادہ ثلاثی مجرد ہو تو اس کا مصدر کیسے مزید فی سے آ جائے گا؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اصل میں یہ لفظ اپنے ازداد میں سے ہے. کبھی یہ انصاف کے معنی میں آتا ہے اور کبھی یہ ظلم کے معنی میں آتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ القسط مصدر المقسط وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ جب یہ مجرد سے آئے گا تو یہ ظلم کے معنی ادا کرے گا. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ. قاسط اسم فاعل کا صیغہ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قرآن کریم میں فرمایا جو ظالم لوگ ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ القاسط جب مجرد سے آتا ہے تو اس کا اسم فاعل قاسط آئے گا, اس وقت اس کے معنی ظالم کے ہوں گے. اور جب یہ باب افعال سے آئے گا, اقساط کے معنی میں آئے گا, اس وقت انصاف کے معنی میں ہوں گا. اس وقت اقساط کے معنی میں جب ہوگا تو اس وقت انصاف کے معنی میں ہوگا. لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اشارہ فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے ازداد میں سے ہے, مجرد سے یہ ظلم کے معنی میں ہوگا اور باب افعال سے یہ انصاف کے معنی میں ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشقاب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام احمد بن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف کلمتانی حبیبتانی والی روایت جو ہے یہ 3 جگہوں پر اپنے مختلف اساتذہ کرام سے ذکر کی. کتاب الدعوات کے اندر حضرت زہیر ابن حرب سے ذکر کی, اور کتاب الایمان کے اندر اس کو ذکر کیا حضرت قتیبہ ابن حرب سے, اور یہاں پر آخر میں کتاب التوحید کے اندر جو لے کر آئے وہ امام احمد ابن اشقاب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آئے. آخر میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ احمد ابن اشقاب سے اس روایت کو ذکر کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ اپنے استاد سے یہ آخری حدیث سنی تھی، اس لیے اس کو آخر میں لے کر آئے اس حدیث شریف کو۔ باقی جو درمیان کے دو راوی ہیں، محمد بن فضیل عن عمارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ، یہ جو روایت کے 3 راوی آتے ہیں وہ تینوں جگہوں پر راوی درمیان کے وہی ہیں، لیکن شروع کے جو استاذ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن اشکاب، وہ ہر باب کے اندر الگ الگ استاذ ہیں۔ یہاں اس لیے لے کر آئے کہ اپنے استاذ سے احمد بن اشکاب سے رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث شریف کو آخر میں سنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو نہایت پسندیدہ ہیں۔ 3 صفات ذکر کی اللہ رب العزت نے اس کلمے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی۔ نمبر 1 حبیبتان للرحمن، نمبر 2 خفیفتان علی اللسان، نمبر 3 ثقیلتان فی المیزان۔ کلمے 2 صفات 3۔ پہلی صفت کہ اللہ رب العزت کو بے تحاشا پسندیدہ، حبیبتان الی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حبیبتان الی الرحمن، رحمان کا لفظ لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمتان حبیبتان الی الرحمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشارہ کرنا اس بات کی طرف تھا کہ 2 کلمے پڑھنے والا انسان رحمان کو محبوب ہو جاتا ہے، اس کی صفت رحمت غالب آتی ہے اس کے اوپر، کہ وہ محبوب ترین ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان کے دن میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، حط عنہ خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ولو کان مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ دوسری صفت فرمائی خفیفتان علی اللسان، کہ یہ دونوں کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے بہت ہیں، مشکل نہیں ہے، اگر کوئی ذرا سی توجہ کر کے پڑھے گا اس کو بہت آرام سے یاد ہو جائیں گے۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں جو آگے آ رہے؟ ثقیلتان فی المیزان، اور یہ میزان عدل میں بہت زیادہ بھاری بھرکم ہے، میزان میں بہت بھاری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو جو آخر میں ذکر کیا کتاب التوحید کے اندر لے کر آئے، شروع کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے، کہ اصل علم کی ابتدا ہوتی ہے بدء الوحی سے، جب وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر انسان کی تکلیفی زندگی کا خاتمہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، تو اصل چیز موت کے وقت جو ہوگی وہ انسان کا نامہ اعمال ہوگا، انسان کا کیا ہوگا؟ وہ نامہ اعمال، تکلیفی زندگی کا خاتمہ جب ہوگا، اس میں سب سے اہم ترین چیز جو ہوگی وہ اس کا وزن اعمال ہوگا۔ دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری جائیداد، دنیا کی ساری شہرت، دنیا کا سارا نام و نمود، سب کچھ اعزازات سب دنیا میں رہ جائیں گے۔ اصل چیز اور بنیاد کیا ہوگی؟ وہ ہوگی وزن اعمال جو اللہ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ یہاں پر محدثین نے اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اصولی بات تو یہ تھی کہ چونکہ وزن اعمال کی بات ہے، لہٰذا اس حدیث شریف کو شروع کے اندر کتاب الایمان کے اندر لانا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس حدیث شریف کو نہیں ذکر کیا، آخر میں بھی لے کر آئے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ در حقیقت وہاں ایمان کے ایجابی پہلو تھے جن کو بیان کرنا مقصود تھا، اور یہاں ایمان کے سلبی پہلوؤں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جن چیزوں سے وزن اعمال میں کمی واقع ہوتی ہے وہ کون کون سے، کن سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کے سلبی پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اور اس وجہ سے بھی بیان فرمایا کہ معتزلہ جو ہیں وہ وزن اعمال کے قائل نہیں تھے، ان کے اوپر رد کرنے کے لیے بھی بیان فرمایا، کیونکہ رد علی المعتزلہ، رد علی الجہمیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں بیان کیا کیونکہ سلبی پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ 3 کلمے ایسے جو رحمان کو بے تحاشا پسندیدہ اور زبان پر بے تحاشا ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، اور نامہ اعمال میں بہت زیادہ بھاری بھرکم،
سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ و بحمدی، اس جملے کی جب ترکیب کی تو اس کے اندر بھی حضرات نے بہت سارے پہلو نکالے، جس کا لب لباب اور حاصل یہ ہے، جو میں آخر میں وقت کی کمی سے صرف خلاصہ عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدی میں واو حالیہ ہے اور با تلبس کے لیے. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ سبحان اللہ کے لفظی معنی اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہے. تو حضرات یہ فرماتے ہیں، حضرات محدثین، کہ اگر ہم صرف اس کلمے کو لیں تو یہ تعریف ذرا ہلکی سمجھی جاتی ہے. کسی کو یہ کہنا جی ان میں عیب کوئی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی تعریف ہوئی، بڑی تعریف نہیں لگتی. اور واو حالیہ ہے اور با تلبس کے لیے ہے. فرمایا کہ وَبِحَمْدِهِ کا مطلب یہ ہوا اُسَبِّحُ سبحانہ وتعالی متلبساً بحمدہ حال کونہ متلبساً بحمدہ، کہ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں حال کونہ متلبساً بحمدہ، اس حال میں عین اسی وقت جس وقت کہ میں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بھی بیان کر رہا ہوں. تو اب تعریف کیا ہو گئی؟ جامع معنی ہو گئی. مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ و بحمدی، مطلب یہ ہوا اسبح سبحانہ تعالی حال کونہ متلبساً بحمدی. یہ واو حالیہ اور با تلبس کے لیے ہو گیا. سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی ذات پاک ہے جو کہ بہت عظمت والی. فرمایا کہ در حقیقت یہ دونوں کلمات جو ہیں، پہلا کلمہ اللہ کی تحمید پر مشتمل، دوسرا کلمہ اللہ کی تعظیم پر مشتمل. اور پہلے کلمے میں اللہ کی صفت جمال ہے، کیونکہ اللہ کی کیا ہے؟ تسبیح ہے، اللہ کی تحمید ہے، اس کی صفت جمال کو بیان کیا گیا. سبحان اللہ العظیم اللہ کی عظمت اور جلال کا بیان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کو بیان کیا گیا. اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت جمال اور جلال دونوں کو ملا کر بیان کیا جاتا ہے، اس سے خشیت ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ خشیت. خشیت کے معنی آتے ہیں خوف، خشیت کے معنی آتے ہیں ادب والا خوف، احترام والا خوف، عظمت والا خوف. جیسے ماں کا خوف، ماں سے یہ تھوڑی ڈر ہوگا کیا کہ مار دے گی جان سے. باپ سے یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ کوئی نقصان پہنچا دے گا. استاد سے یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ وہ ہلاک کر دے گا. لیکن جانور سے یہ ڈر ہوگا، درندے سے ڈر ہوگا، جان سے مار دے گا. عظمت لیے ہوئے خوف، عظمت لیے ہوئے خوف، احترام لیے ہوئے خوف، یہ خشیت. تو جہاں کہیں اللہ کی صفت جلال بھی ہو، اللہ کی صفت جمال بھی ہو، ان دونوں صفات کو ملا کر جب انسان بات کرتا ہے، اس ایک بات سے خشیت پیدا ہوتی ہے. اور یہی لب لباب ہے انسان کی زندگی کا، کہ انسان کے اندر جب یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کی خشیت غالب ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اما من خاف مقام ربی، کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ابھی ڈر لگ رہا ہے ہمیں، جب ہم دنیا کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت اگر ہمارے دل میں یہ ڈر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، اور ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روک لیا. فإن الجنة هي المأوى، قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہی تو خشیت ہے کہ ہر کام سے پہلے یہ ڈر پیدا ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ سے اپنا معاملہ انسان ٹھیک رکھے، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھے، بس وہ انسان جنتی ہے. یہاں اسی کو بیان فرمائے ان دو کلموں میں، ایک میں اللہ کی صفت جمال، دوسرے میں اللہ کی صفت جلال. یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ کی خشیت بنتی ہے. اور خشیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اصل ہے اللہ تعالی ہمارے اندر خشیت پیدا کر دے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور یہ کلمہ اس لیے بھی فرمایا کہ اس کلمے کو انسان کو حرز جان بنا لینا چاہیے. حرز جان کا مطلب کیا؟ کہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بھی اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں. اس لیے
یہ حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں لے کر آئے تاکہ ہم لوگ ہر وقت اس ذکر کا بھی اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفات کو ہر وقت اپنے سامنے مد نظر رکھ کر رجوع الی اللہ کرتے رہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو کیسے کامیابی عطا فرماتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔